کلام کو اٹھا کر آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا، تو معلوم ہے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، مصائب میں، مشکلات میں، جیسی بھی مشکل ہو، مشکل میں، حالات میں جو آدمی یہ پڑھے گا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ کی مدد و نصرت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھ کر فرما رہے تھے حسبنا اللہ نعم الوکیل حسبنا اللہ نعم الوکیل حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نعم المولا و نعم النصیر نعم المولا و نعم النصیر۔ مستقل رب ذوالجلال کو پکار رہے تھے۔ جب مستقل پکارتے گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آتے، میکائیل آتے، مختلف فرشتے آتے ہیں، آ کر کہتے کہ ابراہیم کیا مدد کی ضرورت ہے؟ کہتے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا ابراہیم اندر بیٹھ کر مجھے پکارتا ہے، میری مدد کو پکارتا ہے، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بن جا، گلے گلزار بن جا۔ آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی، گلے گلزار بن گئی۔ جب آگ ٹھنڈی ہوئی نمرود نے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام گلوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو حالات جیسے بھی ہو، حالات جو بھی ہو، ہر حال میں ہمیں تعلق اللہ سے رکھنی چاہیے۔ ہمارا تعلق مضبوط ہو گیا، ہمارا یقین مضبوط ہو گیا، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے اہل ایمان کے سامنے۔ ظاہری لاکھ طاقتیں ہوں، حکومت و اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہو، تمہاری حکومت، تمہارا اقتدار، تمہاری کرسیاں، تمہارے طاقت اور پاور، اسے ہم لات مارتے ہیں، اہل ایمان کی جوتیوں کے ٹھوکروں کے برابر بھی نہیں ہے تمہاری طاقتیں۔ اس لیے کہ ایمان کی طاقت، اللہ کے مومن بندوں کی، اللہ پر یقین کی جو طاقت ہے، اس کا اندازہ انہیں نہیں ہے، اور ہمیں بھی اندازہ نہیں ہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہے۔ اگر اندازہ ہوتا تو پھر اس طاقت پر ہماری محنت ہوتی۔ ایک جگہ سمندر کے کنارے، ندی کے کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک دیہاتی، ایک قریے کا رہنے والا شخص سر پر گھاس کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے دریا یا ندی نالا جو بھی تھا وہ پانی کے کنارے کھڑا ہوا۔ اس نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پر چارے کا بنڈا ہے، نظر آسمان کی طرف ہے، اور پانی کے کنارے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاؤں اٹھا کر سیدھا پانی میں رکھا۔ اب چلک جا رہا پانی کے اوپر۔ یہ جو آدمی بیٹھا تھا انہیں دیکھ کر پریشان حیران۔ اب انہیں فوراً ایک آدمی کو بلایا، بلا کر بولا بھائی میں کچھ رقم دیتا ہوں، مجھے دریا کے ذرا وہ کنارے پر لے جا کر چھوڑو۔ یہ آدمی چلک جا رہا تھا، اس سے پہلے انہیں جا کر وہاں کھڑ گیا۔
یہ شخص جو دیکھ آئینے کھڑے ہو کر انتظار کر رہا ہے، انہیں چارے کا بنڈا لے لے کو وہ کنارے آیا، باہر پاؤں رکھ کر پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں بولا حضرت یہ چارے کا بنڈا نیچے رکھو، ذرا بات کرنا تمہارے پاس۔ بیٹھ گیا دونوں بھی۔ میں تمہیں بسم اللہ بول کو یہاں قدم رکھ کو آگے بڑھے نا، تب ہاتھ بیٹھا تھا، میں پورا ماجرا دیکھتا تھا۔ ادھر آ گیا تو میں تم نے پوچھنا اچکدال کا میں کیا مسئلہ ہے، کیا بھی نہیں۔ دریا کے اس کنارے پر ایک عالم ایک بزرگ ایک اللہ والے رہتے ہیں، میں ان کی مجلس سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ ان کی مجلس میں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اور توکل کا درس تھا۔ میں فی نفسی پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، میں نہ حافظ ہوں نہ عالم ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کسان ہوں، اور میں اپنی بھینسوں کے لیے گھاس کاٹ کر اس کنارے سے لے کر جا رہا ہوں۔ جب میں ان کی مجلس میں بیٹھا اور میں نے ان کی بات سنی، وہ کہہ رہے تھے اگر کامل یقین کے ساتھ مکمل اللہ کی ذات پر بھروسے کے ساتھ اگر ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر جس کام کے لیے قدم رکھے گا، اللہ اس کا کام سکسیسفل کر دیتے ہیں۔ میں جب سنا تو مجھے پکا یقین ہوگا بسم اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص بلا حضرت ووٹ مجلس سے میں بھی اٹھ کر رہا ہوں تو میں چارے کا بنڈا لے کے نا صاحب ووٹ بزرگ کی مجلس سے میں بھی آ رہا تھا، لیکن میرے سے نہیں ہو سکا۔ کہا کہ بات یقین کی ہے، بات یقین کی ہے۔ جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے وہ پانی پر حکومت کرتا ہے، جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہو جائے ہوائیں مسخر ہو جاتی ہیں۔ بعض بزرگوں کے بارے میں سنا ہوگا نا، ہواؤں پر سیر کرتے ہیں، کیوں ہوتا ہے؟ ان کا یقین کامل ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل، یہ ہوا اللہ کی مخلوق ہے، یہ پانی اللہ کی مخلوق ہے، یہ آگ اللہ کی مخلوق ہے، یہ پہاڑ اللہ کی مخلوق ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اے انسانوں، تمہیں آخرت کے لیے اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور پوری کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم اللہ والے بن جاؤ، پھر پوری دنیا تمہاری جوتیوں میں آ کر جھکے گی۔ کون کی پانی کو چل لے جا رہا ہے، کون کی ہوا پڑ لے جا رہا ہے، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یقین کی بات ہے، یقین کامل کی بات ہے، اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، نفس کی طہارت ہے، دل کی پاکیزگی ہے، دماغ کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، اندرونی طہارت، باطن کا صاف ہونا، دل اور دماغ کا پاک ہونا۔ اس پاکیزگی کے ساتھ دل اور دماغ کا اللہ کی توکل میں غرق ہو جانا۔ میں تو صاف اللہ کی قسم کھا کر آج جمعہ میں بات کہتا ہوں، جتنے حالات ہیں یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں، شرط ہے کہ ہم لوگ اللہ کی طرف توکل کریں، ہمارے یقین اور ایمان کے اندر کمال پیدا ہو۔ جب ہمارا یقین اس طرح ہو جائے، ہم اپنے یقین میں جب کامل ہو جاتے ہیں، تب بس مٹھی بھر افراد ہیں جو انقلاب کے لیے کافی ہیں۔ آج ہم لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ لاکھ ہماری ظاہری طاقتیں ہوں، دیکھو ظاہری طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم ہے طاقت بنانا ضروری ہے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہے۔ جب تک اللہ کی ذات پر کامل یقین نہیں آتا، تب تک ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے
دیکھو دنیا میں انسان کتنے دن رہتا ہے انہیں جانا سوچ، کون بھی باقی نہیں رہتا، کتنے دن رہ جاتا ہے انسان، 100 سال رہا تو جانا سوچ کی کون بھی رہنا تو نہیں نا۔ اس لیے کیا ہے، ابھی سے تحیہ کرو، ارادہ کرو، اللہ آج کے بعد ہر نماز میں ہم توبہ کریں گے، ہر نماز کے بعد ہم توبہ کریں گے کہ اللہ جتنی زندگی ہماری گزر گئی سو گزر گئی، بقیہ زندگی کو تیری منشا کے مطابق گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد فجر یا مغرب کے بعد یہ وظیفے کی پابندی کرو، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، اسے پڑھو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ کسی کا کاروبار رکا ہوا ہے، کسی پر حالات ہے، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ حالات کھولتے۔ حدیث پاک سے ثابت شدہ ہے، اور اس پر جو فضائل ہمارے اکابر لکھے اگر اسے بتانے لگے تو 1 گھنٹہ اور ہو جاتا ہے، اتنے زیادہ مجربات بزرگوں کے اس پر ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ انبیاء کا وظیفہ ہے، رسولوں کا وظیفہ، پیغمبروں کا وظیفہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہدایت دے جو اس کی منشا کے مطابق ہماری زندگیاں گزرے۔